قبلہ موجود ہے. کس کی؟ حکومت سرکار مہدی کی. اور آج کیا ہے؟ 15 شعبان. اسی 15 شعبان کی مناسبت سے ایک جملہ اور بھی کہہ دوں. یہ 15 شعبان کو ہر قافلہ جا رہا ہے کلندر. کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے اللہ چاہتا ہے جشن ہے امام زمانہ کا، مگر مناؤ کلندر کے دروازے پر. ہوا کیا اصل میں؟ جو مہدی دوران کی حکومت ہے اس کا سب سے چھوٹا نمائندہ ہے مسعود دہقانی. سب سے چھوٹے نمائندے کا نام ہے مسعود دہقانی. یہ مسعود دہقانی کون ہے؟ 36 ضرب 36 مربع میل کا حاکم ہے مولا کی طرف سے. اس کا کام کیا ہے؟ 36 ضرب 36 مربع میل علاقے میں کسی باپ کو بیٹا نہیں مل سکتا جب کہ مہدی کا سب سے چھوٹا نوکر اس کی سفارش نہ کرے. یہ اختیار ہے اس کا، مسعود دہقانی کا. مسعود دہقانی کے اوپر کیا ہے؟ مسعود دہقانی سے اوپر ہے ابرار. ابرار کے اوپر ہے نجبا. نجبا کے اوپر ہے 40 ابدال. 40 ابدالوں کے اوپر ہے 12 نقبا. 12 نقبا کے اوپر ہے 7 اوتاد. 7 اوتادوں کے اوپر ہے 3 مقربین. 3 مقربین کے اوپر ہے 2 قطب زمان. اور ان 2 قطب زمان کے اوپر ہے کلندر زمان. ان کے اوپر کون ہے؟ کلندر زمان. یہ حکومت کا طریقہ ہے میرے مولا کا. مسعود دہقانی سے لے کر کلندر زمان تک ایک حکومت چل رہی ہے، اور کلندر صرف ایک ہے. نہ کبھی 2 ہوئے نہ کبھی 2.5. اور میں تو اسے کلندر مانتا ہی نہیں ہوں جو کہے مجھے علی بنا دے. جو یہ کہے مجھے علی بنا دے، میں اسے کلندر کیسے مان لوں؟ رب کعبہ کی قسم، کلندر صرف ایک ہے. ایک کلندر ہے، اور اس کلندر کا نام ہے سخی شہباز کلندر. کون شہباز کلندر؟ جس کا باپ مجاور ہے قبر حسین کا، جس کا نام ہے ابراہیم مجاب. ابراہیم مجاب کیوں کہتے ہیں؟ اسے مجاب کیوں کہتے ہیں؟ جتنی مرتبہ گیا حسین کے روضے پر، ہر مرتبہ قبر حسین سے سلام کا جواب آیا. ہر مرتبہ قبر حسین سے سلام کا جواب آیا. اور ایک دن حسین کی قبر سے آواز آئی، ابراہیم مجاب شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہا سرکار تیری نوکری میں فرصت ہی نہیں ہے. کہا میں حسین حکم دیتا ہوں شادی کر، اس لیے کہ تیرے صلب میں اللہ نے حسین کا شہباز رکھا ہے. میں حسین حکم دیتا ہوں شادی کر کہ تیرے صلب میں اللہ نے حسین کا شہباز رکھا ہے. اور اگلا جملہ اس سے زیادہ قیمتی ہے. فرمایا حسین نے، شہباز جو تیرے صلب میں ہماری امانت ہے، کیا ابراہیم جانتا ہے یہ شہباز ہے کون؟ اسے جانتا ہے؟ کہا مولا آپ بہتر جانتے ہیں. کہا یہ وہ تحفہ ہے جو بچپن میں کھیلتے ہوئے نانے نے مجھے دیا تھا، میں نے خدمت کے صلے میں تجھے دے دیا ہے. یہ شہباز، یہ وہ تحفہ ہے جو نانے نے مجھے دیا تھا، میں نے خدمت کے صلے میں تجھے دے دیا ہے. شادی کر تاکہ ہمارا شہباز دنیا میں آئے. اور ایک اور جملہ کہتا چلوں، قبلہ جتوئی صاحب آپ سوار بھی ہیں، عالم بھی ہیں. قبلہ ندیم آواز نقوی صاحب آپ سوار بھی ہیں، ازادار بھی ہیں.
یہاں جتنے عزادار بیٹھے ہو، مجھے بتاؤ اس سے بڑا صلہ کیا ہو سکتا ہے قبر حسین کی مجاوری کا؟ اس سے بڑا صلہ کیا ہو سکتا ہے حائر حسین میں؟ یا قبر ہے علی اکبر کی، یا قبر ہے ابراہیم مجاب کی۔ اس سے بڑا صلہ کوئی دے سکتا ہے کائنات میں؟ یا قبر ہے حسین کے ہم شکل نبی اکبر کی، یا کلندر کے باپ ابراہیم مجاب کی قبر ہے؟ وہ قبر ہی بتا رہی ہے کلندر بے وارث نہیں، حسین کے بھیجے ہوئے نمائندے کا نام ہے۔ بس صاحبان گرامی کا ختم ہو گئی میری گفتگو، جو میں کہنا چاہ رہا تھا میں نے مکمل کر لیا۔ کلندر ہے میرے مولا کی حکومت کا چیف سیکرٹری۔ کیا ہے؟ چیف سیکرٹری۔ میرے مولا کی حکومت کے چیف سیکرٹری کو کلندر زمان کہتے ہیں، لہذا کلندر کے پاس ضرور جایا کرو 7 میں، اس لیے کہ جس حکومت کا چیف سیکرٹری ناراض ہو جائے وہاں کچھ نہیں ملتا۔ کلندر کو منانے کے لیے 7 جایا کرو، لازمی جایا کرو کلندر کو منانے کے لیے، کلندر کی زیارت کے لیے ضرور جایا کرو۔ اور دوستان مکرم، کلندر ہے چیف سیکرٹری، کلندر سے اوپر ہیں 2 نوکر میرے مولا کو، جو کلندر سے بھی اوپر ہے۔ 2 نوکر ہیں میرے مولا کے جو کلندر سے اوپر ہے۔ جانتے ہو ان 2 نوکروں کا نام کیا ہے؟ جو کلندر سے اعلیٰ مرتبے کے ہیں، جو کلندر سے افضل مرتبے کے ہیں، جو کلندر کے اوپر ہیں، جن کی اجازت کے بغیر دروازہ امام کلندر کے لیے نہیں کھلتا۔ ان دربانوں کو جانتے ہو؟ ایک کا نام خضر علیہ السلام، ایک کا نام الیاس علیہ السلام۔ فرمایا معصوم نے جب بھی خضر کا نام لو علیہ السلام ضرور کہا کرو، جب بھی الیاس کا نام لو علیہ السلام ضرور کہا کرو، چونکہ یہ دونوں نبی اتنے وفادار ہیں محمد کی آل کے کہ کبھی مہدی کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ ہم وقت خدمت امام میں مصروف 2 نبی خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام، ہم وقت خدمت امام میں مصروف۔ یہ ہے سلسلہ میرے مولا کی حکومت کا۔ اب آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ کلندر زمان کی سفارش پر یہاں بیٹھے ہوئے ہر بندے کے دل کو ولایت علی کی نعمت سے بھر دے۔ یہاں اللہ ہر بیٹھے ہوئے بندے کے دل کو ولایت علی کی نعمت سے بھر دے، اس لیے کہ ولایت علی سے بہتر کائنات میں کوئی شے ہے ہی نہیں۔ اس سے بہتر کوئی شاعری۔ اور قبلہ جتوئی صاحب سے اجازت مانگ کے جملہ اور کہہ دوں۔ ایک مقصر مجھے کہنے لگا جی یا صاحب الزمان ادرکنی کہا کرو، یا علی مدد نہ کہا کرو، چونکہ زمانہ 12ویں کا مدد مانگتے ہو پہلے سے، زمانہ 12ویں کا مدد پہلے سے مانگتے ہو، کیوں مانگتے ہو؟ ایک مقصر شیعہ مقصر نے مجھے یہ کہا یا صاحب الزمان ادرکنی کہا کرو۔ میں نے کہا مولوی صاحب زمانہ ہے 12ویں کا، مدد مانگنی ہے 12ویں سے، آپ کے بقول علی سے نہیں مانگنی، کیونکہ علی سے مانگیں گے تو 12ویں کی نفی ہو جائے گی، یہی ہے نا؟ میں نے کہا ذرا کلمے میں تبدیلی کرو، محمد رسول اللہ کے بعد مہدی ولی اللہ پڑھا کرو۔ جب زمانہ 12ویں کا ہے تو مہدی ولی اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ بھئی زمانہ حسن کا پھر بھی علی ولی اللہ، زمانہ حسین کا پھر بھی علی ولی اللہ، زمانہ سجاد کا پھر بھی علی ولی اللہ، زمانہ مہدی دورہ کا پھر بھی ولی اللہ۔ یہ ہر امام کے زمانے میں علی ولی اللہ کا پڑھا جانا اس بات کی دلیل ہے زمانہ کسی بھی امام کا ہو، حکومت کل بھی علی کی تھی، حکومت آج بھی علی کی۔
پھر بھی